أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میرے واجب الاحترام سامعین مکرم، آپ حضرات کے سامنے آج ایک آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم بیان کرنے چلے ہیں۔ 22 پارہ فرمائی، اس میں اللہ رب العزت نے ایک تجارت کا ذکر فرمایا کہ یہ ایسی تجارت ہے جس میں نقصان نہیں ہے بلکہ نفع ہی نفع ہے۔ وہ تجارت کون سی ہے؟ سب سے پہلا حکم ان الذین یتلون کتاب اللہ
بے شک وہ لوگ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، ان کی صبح ہوتی ہے تو قرآن کے ساتھ، ان کی اشراق ہوتی ہے تو قرآن کے ساتھ، ان کی ظہر ہوتی ہے تو قرآن کے ساتھ، ان کی عصر ہوتی ہے تو قرآن کے ساتھ، ان کی مغرب و عشاء اور ثلث اللیل ہوتی ہے تو قرآن کے ساتھ، ان کی تہجد ہوتی ہے تو قرآن کے ساتھ۔ جیسے حدیث پاک کے اندر آیا، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھتی ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل کا ارادہ کرتی ہیں، نیت کر لیتی ہیں۔ جب نیت کرتی ہیں تو پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ ختم کر دیتی ہے، پہلی رکعت میں آل عمران بھی ختم، سورۃ نساء بھی ختم ہو گئی، سورۃ مائدہ بھی ختم ہو گئی، سورۃ انعام بھی ختم ہو گئی، سورۃ اعراف بھی ختم ہو گئی، سورۃ انفال بھی ختم ہو گئی۔ یہ سورتیں ختم ہوئی جا رہی ہیں، سورۃ توبہ ختم ہو گئی، سورۃ یونس ختم ہو گئی، سورۃ یونس کے بعد سورۃ ہود ختم ہو گئی، سورۃ یوسف ختم ہو گئی۔ یہ پڑھتی جا رہی ہیں، پڑھتی جا رہی ہیں، پڑھتی جا رہی ہیں تاکہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچنے لگی، بلال بات اتنی چھوٹی تھی کہ بھی کمپلیٹ نہ ہو سکیں، یعنی قرآن کے ساتھ اگر محبت لگاؤ ہے تو ایسا ہونا چاہیے، محبت لگاؤ جیسے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھا۔ لہذا جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ بڑی عزت حاصل کر لیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں رات کا ٹائم تھا، کمرے میں بیٹھا تھا، بچہ بھی سویا ہوا تھا اور گھوڑا بھی ساتھ باندھا ہوا تھا۔ اچانک کیا ہوا، میں نے قرآن شروع کیا، گھوڑا بھی دکنا شروع ہو گیا۔ جب میں قرآن کی تلاوت بند کرتا، گھوڑا بھی دکنا بھی ختم کر دیتا۔ دیکھتا رہا، آخر خطرہ محسوس ہوا، میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ دے دے، میرے بیٹے کو کوئی اذیت نہ پہنچا دے، میرے بیٹے کو تکلیف محسوس نہ ہو۔ لہذا میں نے قرآن بند کیا، باہر نکلا تو بڑا عجیب منظر دیکھتا ہوں، اوپر روشنی جا رہی ہے، اوپر لائٹنگ جا رہی ہے، اوپر نور جا رہا ہے، نور کی کیفیت جا رہی ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے محمد کریم کی عدالت میں آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں نا یہ ماجرا کیا تھا؟ رات میں نے قرآن پڑھا تو یہ میں نے روشنیاں دیکھی۔ فرمایا میرے صحابی، میں محمد کی بات غور سے سن لے، یہ اللہ کے فرشتے تھے، تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر صبح تک تو قرآن پڑھتا رہتا تو اور تیرے ساتھی اللہ کے فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے۔
میرے واجب الاحترام بھائی جان، اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب دیکھو مقام ذرا سمجھو مقام ذرا، جو قرآن پڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی بن کعب مجھے قرآن سنائیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آپ پر اترا، ہم کیسے آپ کو سنا سکتے ہیں؟ فرمایا نہ ابی، نہ ابی، نہ ابی، تیرے رب کا حکم ہے ابی قرآن پڑھے، میں اللہ بھی سنتا ہوں تو محمد بھی ابی بن کعب کا قرآن سن لے۔ لہذا بڑی بڑی باتیں قرآن میں، بڑی شان والی کتاب ہے قرآن۔ جو بھی بندہ قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، سب سے پہلا تحفہ اللہ یہ دیتے ہیں، دنیا میں رزق کی تنگی ہٹ گئی اور آخرت کے معاملے میں اللہ اسے ہدایت دے دیتے ہیں، ہدایت والے چشم نصیب فرما دیتے ہیں۔ لہذا فرمایا وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور دوسرے نمبر کے اوپر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر کے اوپر وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے نام پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا تجارتاً لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے اس میں نقصان ہے بھی نہیں، نفع ہی نفع ہے۔